بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے، اور قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل بھی ہے۔ اس کی آیات ہمیشہ باقی رہیں گی، ان میں کسی قسم کی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ قرآن کریم اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ اس میں دیے جانے والے احکامات محکم ہیں۔ پوری بشریت بھی مل کر اس جیسے قوانین نہیں بنا سکتی۔ اور دوسرا بڑا معجزہ واقعہ معراج کا ہے، جس میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زیارت کرائی اور قرب الہی سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑے ہوئے تھوڑے سا کھانا اتنا زیادہ ہو جاتا کہ پورا لشکر اس کو خوب سیر ہو کر کھاتا، پھر بھی وہ کھانا بچ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی بہتا اور تھوڑا سا پانی اتنا زیادہ ہو جاتا کہ پورا لشکر اس سے خوب سیر ہو کر پانی پیتا اور وضو بناتا، تب بھی یہ پانی بچ جاتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کیسے علم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کھجور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس کے گچھے کو بلاؤں تو کیا گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، وہ اترنے لگا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا واپس چلے جاؤ، تو وہ واپس چلا گیا۔ اس اعرابی نے یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پھر کیا ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس رات چاند کی 14 تاریخ تھی۔ چاند اپنے پورے شباب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ جوں ہی آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارکہ سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر سوار ہوئے وہ نہ بطخا نہ باگھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے وہ پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آوازیں آتی تھیں۔ غزوہ بدر میں جب حضرت بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوکھی لکڑی عطا فرمائی جو ان کے ہاتھوں میں آ کر شمشیر بن گئی۔ جب وہ لکڑی ان کے ہاتھوں میں گئی تو وہ نہایت شاندار لمبی چمکدار تلوار بن گئی، تو انہوں نے اس کے ساتھ جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی کی غلطی پر تنبیہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں
ویسے ہی مجھے پیچھے بھی نظر آتا ہے۔ شمائل نبی میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، نہ زیادہ لمبے نہ چھوٹے، بلکہ معتدل قد تھا۔ لیکن جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ چلتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ سب سے زیادہ لمبے اور نمایاں نظر آتے تھے۔